اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو رب تعالیٰ کبھی بھی اس امت کو رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتے. گویا یہ مہینہ دیا ہی اس لیے ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں. میرے بندوں 11 مہینے تک شیطان تم سے گناہ کرواتا رہا، اس مہینے کے اندر میں اس کو بدوا دیتا ہوں، قید کروا دیتا ہوں. تم خوب نیکیاں کر لو تاکہ میں اللہ تمہارے سابقہ سب گناہوں کو معاف کر دوں. فکر نہ کرنا کہ وقت کم ہے، نہیں، میں تمہارے عمل کے اجر کو بڑھا دوں گا. تم نفل پڑھو گے، میں عام دنوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا کروں گا. فرض پڑھو گے، میں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کروں گا. میں اس کے اوپر بس نہیں کروں گا، تم دعائیں کرو گے، میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. رمضان کی ہر رات اور ہر دن بندہ مومن کی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا لازمی قبول کر لی جاتی ہے. ایک دن میں اور ایک رات میں نہیں، 60 دعائیں تو یوں قبول ہو جاتی ہیں. اتنی تو ہماری دعائیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن 60 دعائیں تو لازماً قبول ہو جاتی ہیں. تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اور پھر افطار کے وقت میں جو دعا کی جاتی ہے اس کے بارے میں فرمایا وہ دعا تو من و عن قبول کر لی جاتی ہے. دیکھیے ہمارے امام صاحب نے ابھی نماز پڑھائی، یہ کھڑے ہو کے اعلان کریں گے ابھی مجھے الہام ہوا ہے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، آؤ ہم سب مل کے دعا کر لیتے ہیں. تو ہر بندہ رو رو کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. بعد میں آنے والا پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو بتلاتے ہیں کہ ابھی امام صاحب نے فرمایا کہ ابھی الہام ہوا ہے مجھے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اس لیے ہم رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. سارے اماموں سے بڑے امام، سارے ولیوں سے بڑا ولی، سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت میں بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا لازماً قبول فرماتے ہیں. تو ہمیں کتنی اہتمام کے ساتھ اس وقت دعائیں کرنی چاہیے. ہم اس قیمتی وقت کو اکثر اوقات ضائع کر بیٹھتے ہیں. مرد حضرات باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آخری وقت میں جا کے دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں. اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ افطاری کی تیاری کے اندر مصروف ہوتی ہیں. نہیں، ہم گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ دیکھو افطاری تو جلدی تیار کر لیا کرو، 15-20 منٹ پہلے دسترخوان کے اوپر لگا دو. ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی بیٹھ جاؤ، بچوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، سب مل کے دعائیں کرتے ہیں تاکہ رب تعالیٰ ہماری ٹینشنیں پریشانیاں دور فرمائے. کیوں ہم پورا سال روتے رہیں؟ اس وقت سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیں؟ تو آج سے اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ابھی بھی کافی دن باقی ہیں، تو ان رمضان کا تو ایک دن ہی جو ہے بخشش کے لیے کافی ہے، ایک لمحہ ہی کافی ہے. میرے بندوں میں اس کو بس نہیں کروں گا، تم سحری کے وقت میں جو دعائیں کرو گے میں اللہ تمہاری دعا قبول کر لوں گا. پھر اس کے اوپر بس بھی نہیں ہوگی، میں ساری مخلوقات کو بھی تمہارے لیے دعاؤں میں لگا دوں گا. چنانچہ روزہ دار بندے کے لیے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، بیلوں میں چیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. ساری مخلوقات دعائیں کر رہی ہوتی ہے. میں ان کی دعائیں تمہارے حق میں قبول کر کے تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پھر اس کے اوپر بس نہیں ہوگی، میں رمضان کی ہر رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا کروں گا. ایک دفعہ آقا علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے، اسی وقت چرواہے جو بنو کلب قبیلے کے چرواہے تھے، جو بکریاں رکھنے کے اندر مشہور قبیلہ تھا، ہر بندے کی 500 1000 2000 بکریاں ہوتی تھی. تو ان کے
چرانے کے لیے باہر انہوں نے نکالا، چراگاہ میں لے جانے کے لیے۔ جب بکریاں باہر نکلی تو مدینہ کی وادی بکریوں سے بھر گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رمضان کی ہر رات رب تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ان بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ میرے بندو، میں بہت کریم ہوں، میں اس کے اوپر بس نہیں کروں گا، تمہیں ایسی طاق راتیں بھی عطا کروں گا، تم اس کے اندر محنت کر لو گے، میں اللہ سابقہ سب گناہوں کو معاف کروں گا، تمہارے آئندہ آنے والی زندگی کو بہترین بنا دوں گا۔ ایک رات ایسی بھی عطا کروں گا، تم اس کو پالو گے تو تمہیں 83 سال عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اتنی تو ہماری عمریں نہیں ہوتی، بہت کم لوگ جو ہے اوپر جاتے ہیں، تو ایک رات اچھی طریقے سے عبادت کر لینے کا ثواب کتنا؟ 83 سال عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ شب قدر کی بھی قدر نہیں کرتے، اس کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم نے شب قدر کی بھی قدر نہ کی، میں رمضان کی آخری رات بھی تمہیں دیکھوں گا، رمضان کی آخری رات ہی تمہارا انتظار کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جتنے لوگوں کی بخشش رب تعالیٰ نے پورے رمضان میں کی ہوتی ہے، اتنی تعداد میں رمضان کی آخری رات رب تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات بھی کوئی اللہ نہیں کرتے، کوئی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کرتے۔ اب عید آ گئی ہے، عید میں جانے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، عطر لگا لی، نہا دھو لیے، سبھی چل پڑے۔ اکثر تو وہ لوگ ہیں جن نے رمضان کی قدر کی ہوئی ہے، تراویحیں پڑھی ہوئی ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن نے رمضان کی قدر نہیں کی ہوئی، تو سب چل رہے ہیں عیدگاہ کی طرف۔ آگے عیدگاہ کے دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے استقبال کر رہے ہیں، روزہ داروں کا استقبال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن نے رمضان کی قدر نہیں کی ہوئی، تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو باقی لوگوں نے تو رمضان کی قدر کی، ان لوگوں نے تو رمضان کی کوئی قدر نہیں کی ہوئی، ان کے لیے آج کون سی عید ہے؟ ان کے لیے عید تو نہیں ہے، ان کے لیے وعید ہے۔ خیر نیکوں کے ساتھ یہ بھی چل پڑے، عیدگاہ میں پہنچ گئے۔ اب امام صاحب نے عید کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے جیسی سلام پھیرا، اوپر سے آواز آئی قوموا مغفور لکم، تم سب اس حال میں اٹھ جاؤ کہ اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے۔ کیا کریم پروردگار ہے۔ کوئی ایسا بھی تھا جو عید کی نماز پڑھنے بھی نہ آیا، کئی لوگ ہوتے ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ بد دعا ہے جو بد دعا جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کے سامنے آ کر دی تھی کہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے اوپر پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور آگے آمین کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین، ہاں جبرائیل ایسی ہو جیسے آپ کہتے ہو۔ بد دعا دینے والا فرشتوں کا سردار، فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، گویا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جا کے بد دعا کرو، اور بد دعا بھی میرے محبوب کے سامنے جا کے دو۔ کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کوئی بندہ بد دعا دے تو وہ ماں برداشت نہیں کر سکتی، وہ آگے سے کہتی ہے تم تباہ و برباد ہلاک ہو جاؤ، تم کون ہو تو میرے بیٹے کو بد دعا دینے والے۔ لیکن بندہ کوئی ایسا روب داب والا ہے جس کے سامنے یہ بول نہیں پاتی، لیکن دل ہی دل میں کہہ رہی ہوتی ہے اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، تو میرے بیٹے کے لیے بد دعا کرتا ہے، کوئی ماں نہیں برداشت کر سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جبرائیل امین آگے بد دعا دے رہے ہیں اور آپ آمین فرما رہے ہیں، ہاں جبرائیل ایسی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہو۔ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اتنی رحمتوں برکتوں والا تھا، کوئی غافل سے غافل بندہ بھی اگر ذرا سی توجہ کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا غافل بن گیا کہ اس نے ذرا سی بھی توجہ نہیں کی، لہٰذا یہ اس قابل ہے کہ یہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ اللہ رب العزت
ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا معلوم آئندہ کس کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، معلوم نہیں ہم میں سے کون آئندہ رمضان میں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ تو جو دن باقی رہ گئے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، دن کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، رات کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے۔ کوشش کرنی ہے کہ اعمال کے اندر دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رمضان کے پانے کے لیے بہت پہلے سے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ اس دفعہ کا رمضان عطا کرنا۔ جو خود رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ ہستی جس مہینے کو پانے کے لیے دعائیں کر رہی ہو، آپ اندازہ لگائیں وہ مہینہ کتنی برکتوں والا ہوگا، کتنی رحمتوں والا ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان آتا تھا، آپ کی عبادت میں بہت کثرت ہو جاتی تھی، بہت کثرت کے ساتھ آپ عبادت فرماتے تھے۔ اور دوسری چیز جو نبی علیہ السلام کے رمضان میں دیکھتے تھے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ بھی بہت زیادہ فرماتے تھے۔ اور تیسرا، آپ بہت زیادہ آہوزاری کیا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ غیر رمضان میں آپ کی عبادت بسا اوقات اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے حتیٰ یتورمت قدما، کہ آپ علیہ السلام کے قدمین مبارک سوج جاتے تھے، یعنی اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک اوپر ورم آ جاتی تھی۔ آپ بتائیے یہاں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہے ایسا بندہ کہ اتنا لمبا قیام کرتا ہو کہ اس کے پاؤں سوج جاتے ہوں؟ ابھی اس سنت کی برت ابھی ہم عمل کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نا۔ تو نبی اسلام اتنا لمبا قیام فرماتے، صحابہ فرماتے نہیں، جب رمضان آ جاتا تھا تو آپ کی عبادت میں بہت کثرت ہو جاتی تھی۔ اور دوسری چیز جو نبی علیہ السلام کے رمضان میں ہم دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ خرچ فرماتے تھے، مثال دیتے ہیں کہ جیسے آندھی چلتی ہے، اس میں تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کی مانند نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے۔ اور تیسری چیز، نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ آہوزاری کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک میرے برابر سرہانے کے اوپر رکھا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی، اچانک میرا ہاتھ سرہانے کے اوپر آیا تو کچھ تری محسوس ہوئی، پانی محسوس ہوا، میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو چل رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دینا، اللہ میری امت کو معاف فرما دینا۔ تو نبی علیہ السلام غیر رمضان کے اندر بھی رویا کرتے تھے، اور اکثر رونا اپنی امت کے لیے ہوتا تھا، ہمارے لیے آپ علیہ السلام رویا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ فرماتے نہیں، جب رمضان آ جاتا تھا آپ علیہ السلام کے رونے میں بہت کثرت ہو جاتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس رونے کی سنت کے اوپر بھی عمل کریں کہ اپنے پروردگار کے سامنے رونا ہے۔ جو بندہ اپنے پروردگار کے سامنے روتا ہے وہ بندہ پھر کسی کے سامنے رویا نہیں کرتا۔ لوگوں کے سامنے جو لوگ روتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے پروردگار کے سامنے رونا نہیں آتا۔ کیوں نہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے روئیں تاکہ کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب یہ آنسو اوپر جاتے ہیں نا آسمان کے اوپر تو ان کی بہت قیمت لگتی ہے۔ آسمان سے اوپر آنسو نہیں ہے۔ جب باہر ملک کی چیز کوئی ہمارے ملک میں آ جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی چیز آ جائے اچھی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے تو لوگ اس کو مہنگے داموں میں خرید لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ چیز بار بار نہیں آیا کرتی، اس کو لے لو، جتنے کی ملتی ہے اتنے میں اس کو لے لو۔ اسی طرح جب یہ آنسو اوپر جاتے ہیں تو وہاں اس کی بہت قیمت لگتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے جنتیوں جاؤ جہنم کے اوپر جا کر اپنے جاننے والوں کی سفارشیں کرو، میں تمہاری سفارش قبول کر کے ان کو جہنم سے خلاصی عطا کروں۔ سارے جنتی جائیں گے، سفارشیں کریں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی، ساری جنتی ہوں گے، حتیٰ کہ قرآن بھی سفارش کرنے کے لیے جائے گا، روزہ بھی سفارش کر رہا ہوگا، سب سفارشیں کریں گے۔ تو سفارشوں کی وجہ سے رب تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں آیا ہوگا،
جب کوئی سفارش کرنے والے چلے جائیں گے کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا، یہ کہے گا ہائے کاش آج میرا بھی کوئی جاننے والا آ گیا ہوتا، میری بھی سفارش کر لیتا، رب تعالیٰ مجھے بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے۔ جب یہ کہے گا نا کاش آج میرا بھی کوئی جاننے والا آ گیا ہوتا، اس وقت اس کی آنکھوں کے ایک بال، یہ پلکیں ہیں نا، ان پلکوں میں سے ایک بال پکارے گا اللہ دنیا میں ایک دفعہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا، آپ کی محبت کی بات ہو رہی تھی، اس بندے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، اللہ وہ اتنا چھوٹا آنسو تھا کہ میں ایک بال بھیگا ہو گیا تھا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ آپ کی محبت میں نکلا تھا، آپ کے خوف کی وجہ سے نکلا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اعلان کر دے کہ رب نے اس بال کی گواہی کو قبول کر لیا ہے اور اس جہنمی کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے رونے کی کوشش کریں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو اپنے اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تو اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کے روئے کہ میں کتنا سخت دل ہوں کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے رونا نہیں آتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں آپ کی آہوزاری میں بہت کثرت ہو جاتی تھی، بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ تو ہم بھی خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ نئی عادت دعا کرنے کی، نئی عادت کوئی بات نہیں ہے، زبردستی کوشش کریں، زبردستی دعاؤں کی عادت بنائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، حضرت دعا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے۔ اللہ آپ اتنا بھی کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں عطا فرماتے۔ نہیں، خوب رو رو کے دعائیں کریں، نہیں دل چاہ رہا پھر بھی کرنا ہے، پھر بھی کرنا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو جس عمل کی عادت نہ بن رہی ہو وہ رمضان شریف کے اندر اس عمل کی عادت بنائے تو باقی رمضان یعنی رمضان کے علاوہ جو باقی مہینے ہیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ اس بندے کو پھر عادت پڑ جاتی ہے۔ تلاوت کرنے کی عادت نہیں ہے، تہجد پڑھنے کی عادت نہیں ہے، دعا کرنے کی عادت نہیں ہے، خوب عادت بنانی ہے اس مہینے کے اندر۔ جو دن باقی رہ گئے ان سے فائدہ اٹھا لینا ہے۔ کسی گناہ کی عادت ختم نہیں ہو رہی ہے، بد نظری کی عادت ہے، دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے، ہر نقشے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس کو بد نظری کی عادت ہوتی ہے نا، ناراض نہ ہوئیے گا، جس کو بد نظری کی عادت ہوتی ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کتا جا رہا ہوتا ہے نا گلی میں، ادھر سونگ رہا ہے، ادھر سونگ رہا ہے، ادھر سونگ رہا ہے، ہر دیوار کو سونگ رہا ہوتا ہے۔ ایسی جس کی گندی عادت ہوتی ہے بد نظری کی، وہ ہر ایک نقشے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو بھی نقشہ گزر رہا ہوتا ہے اس کو جب تک دیکھتا نہیں اس کو چین نہیں آتا۔ اگر اسی گندی عادت کے اندر فوت ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس بندے کی گندی عادت ہو، بد نظری کی عادت ہو، جان بوجھ کے غیر محرموں کو دیکھتا ہو، جب اس کا آخری وقت آتا ہے رب تعالیٰ اس کو کلمے سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح کی عادت بھی ہے تو اس عادت کو ختم کرنی ہے۔ رمضان میں اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، اپنے کانوں کو پاک رکھنا ہے، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو پاک رکھنا ہے۔ باقی غیر رمضان میں رب تعالیٰ پھر اس کی خود ہی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جو دن باقی رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دن گزر گئے اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے رب تعالیٰ اس کو کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ توبہ کی قبولیت کا وقت ہے، میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں آپ حضرات کو سچے دل کے ساتھ، یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ رب تعالیٰ ہم سب کے سابقہ سب گناہ کو معاف فرما دے۔ پہلے میں خطبہ پڑھوں گا اس کو سنیے گا، پھر جو کلمات پڑھاؤں گا میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم نے کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر پابندی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں۔ تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر روز بلا ناغہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 سپارہ، پونا سپارہ، آدھا سپارہ، 1 پاؤ، جتنا ہو سکتا ہے روز تلاوت کر لیں۔ رمضان تو ویسے تلاوت کا مہینہ ہے، اس میں تو خوب تلاوت کرنی ہے۔ جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کی ترتیب بنائیں تاکہ قرآن پاک بھولے نہیں، جو حافظ نہیں تو وہ اس ترتیب کے مطابق لازماً اپنی عادت بنائے۔ اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا۔ آپ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، کالج یونیورسٹی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ابھی کسی بندے کی نظر کسی غیر محرم کے اوپر نہیں پڑتی، اس سے پہلے اللہ کی نظر اس کے دل کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب تعالیٰ تو مسلسل جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کو بنانا ہے، اس کیفیت کو مضبوط کرنا ہے، چلتے پھرتے یہ دھیان رکھنا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا۔ کسی کو کیا معلوم بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دھیان کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، کسی بندے کا جوان بیٹا فوت ہو گیا یا کسی لڑکے کے والد صاحب فوت ہو گئے، 2-3 دن کے بعد جا کے دکان کھولتے ہیں تو کوئی گاہک آیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس بندے کا بیٹا فوت ہو گیا ہے یا اس کا والد فوت ہو گیا ہے۔ وہ آیا اور اس نے سودا اس سے مانگا، بھائی فلان چیز دے دو۔ اب وہ چیز تول رہا ہے، دے رہا ہے، لیکن سوچوں میں گم ہے، آج اسے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یہ جانتے سے پہلے آپ بڑے اچھی طریقے سے بات کرتا تھا، آج کچھ گم سم سا ہے۔ تو یہ پوچھتا ہے جناب خیریت ہے؟ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جیسے ہی پوچھتے ہیں نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، حالانکہ وہ سودا دے رہا ہے لیکن سوچ کدھر ہے؟ والد کی طرف یا بیٹے کی طرف۔ ایسی بندہ اپنا کام کاج کرتا رہے، دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ اور 5ویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ۔ ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کے یہاں بائیں طرف، بائیں پسلیوں کے اندر انسان کا دل ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ خیال رکھ کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، میں اس کو سن رہا ہوں۔ دل کہہ رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں، سننے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے پڑھنا نہیں ہے،
بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح و شام جب بھی ہمیں وقت مل جائے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے اور یہ سوچ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ فِي قَلْبِكَ، کہ تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے من میں۔ اگر پابندی کے ساتھ کچھ عرصہ اس طریقے سے کر لیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد دل پھر کہنا شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بندے کو خود فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، کسی اور کو آواز آئے یا نہ آئے بندے کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء ذاکر ہو جاتے ہیں، پھر کوئی عوض گناہ نہیں کرتا۔ گناہ اعضاء اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب دل غافل ہوتا ہے۔ دل غافل ہو جاتا ہے تو آنکھیں غیر محرم کو دیکھتی ہیں، زبان سے بکواسات نکلتے ہیں، دل و دماغ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں گناہ کر لیتے ہیں، کیونکہ دل غافل ہو گیا۔ دل ذاکر ہو تو کوئی عوض گناہ نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے، زانی زنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان کا استحضار نہیں ہوتا، غافل ہو جاتا ہے تو گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم پابندی کے ساتھ یہ ذکر قلبی کریں گے تو ہمارا دل اللہ کی یاد سے جاری رہے گا تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے جو میں نے بتایا نا ذکر قلبی، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں۔ سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات،
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو میرے مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا فرما لیجئے، ہمتاً متوجہ ہو کے دعا کیجئے، خوب رو رو کے دعا کیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو بھول جائیے، یہ نہ سوچیے میرا ساتھ بیٹھا بندہ میری دعا کو سن رہا ہوگا، ساتھ والے کو بھول جائیے، اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ کریم اللہ، جو گناہ ہم سے دن میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کی ان کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ آج کافر کھل کے کہتا ہے مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار، اگر آپ ہی ہمیں چھوڑ دیں گے ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ در ہمیں آقا علیہ السلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار، اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم کے اندر جا گرتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کے مینڈے ہوتے تھے، یہ بھی ادھر ہی چلے آئے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ پیارے اللہ جی، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ پیارے اللہ جی، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اللہ اس وقت کے اندر کوئی دنیا کا منگتا کسی دنیا والے کے در پہ چلا جاتا ہے، وہ بھی اس کو خالی نہیں بھیجتے، کہتے رمضان ہے، افطاری کا وقت ہے، ارے گیٹ سے خالی نہ جانے دینا۔ اللہ دنیا والے اتنا خیال کر لیتے ہیں، اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ آپ کے در پر ہی جرگا بیٹھا ہوا ہے، پیارے اللہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ اے کریم پروردگار، آپ یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، پیارے اللہ جی کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔
اے کریم پروردگار جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ پیارے اللہ جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی کے اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا پیارے اللہ اس محفل میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کے بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر نیک عمل دعا میں ان کو شامل فرما لیجئے۔ کریم پروردگار بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، زبانی کا میسج کیے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں، جس کی جو حاجت اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، جس کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ ہمارے اس مسجد مدرسے کو قبول فرما لیجئے، یہاں پڑھنے والے طلباء، پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی معلمات، انتظامیہ والے معاونین محبین اللہ سب کو قبولیت عامت تام نصیب فرما دیجئے، ہر بچے کو دین کا مینارہ بنا دیجئے، پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کے لیے جتنے بھی وسائل چاہیے، جو بھی اسباب چاہیے، جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں اللہ کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کے متمم صاحب، ناظم صاحب، دیگر ان کے رفقا جو یہاں محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کے جو بانی اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ ہمارے اس مدرسے سے میں تمام مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے مولا ان کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرمائیے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو چن کے دفعہ دور فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن، چین، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ مولا جہاں جہاں میں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اللہ ان کو کامل فتح نصیب فرمائیے۔ اللہ دنیا کے سب مسلمانوں کو اور تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ بزدلی کو ان کے اندر سے ختم فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ قبل اول کو آزاد فرمائیے۔ اے کریم پروردگار آخر میں ہم پھر کہتے ہیں مولا ہم سب لوگوں کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت ذلت قلت سے بچائیے، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، پیارے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے۔ رب کریم ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے۔
اے اللہ رمضان کی جو دن باقی رہ گئے ان کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو دن گزر گئے اس میں کمی کوتاہی ہوئی رب کریم ان کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجئے، اے کریم اللہ ہماری ہر طرح سے مدد فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔